ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم المنحرفین عنہم والشاکین فیہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. صلوات محمد علیہ وسلم. حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نزہت فاطمہ بنت مظاہر حسین مرحوم کی روح کو احسان فرما. اللہم اغفر لنا ایک صلوات بھیج محمد آل محمد پر. حضرات وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. ظاہر سی بات ہے بھوک اور کھانے کا وقت ہے. آپ حضرات کی صلوات کی آواز بھی جو ہے وہ انتہائی نحیف اور بہرحال اب تھوڑی سی ہمت ہوئی مجھ میں کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. بہرحال میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خالق کائنات انتہائی سخت اور تند لہجے میں عقل سے کام نہ لینے والوں کی مذمت کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. جو انسان تعقل نہ کرے، تفکر نہ کرے، جو انسان سوچے نہیں، سمجھے نہیں، جو انسان عقل سے کام نہ لے، وہ ہمارے نزدیک کیڑے اور مکوڑوں سے بدتر. عزیزان محترم، اس آیت کا سخت لہجہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خالق کائنات بے عقلوں کو انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے متعدد مقامات پر، آپ اگر توجہ کریں، ارباب اہل و فہم اور ارباب علم و ادب یہاں موجود ہیں. آپ قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ اس صحیفہ آسمانی کے اگر ہر صفحے پر نہیں تو ہر دوسرے صفحے پر اس طرح کے صیغے اور الفاظ دیکھتے ہیں. افلا یعقلون، افلا تعقلون، افلا ینظرون، افلا یتدبرون. تعقل کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں، سمجھتے کیوں نہیں.
کم سے کم 82 مقامات پر قدرت نے لفظ عقل اور اس کے مشتقات کا استعمال کیا، کم سے کم 20 مقامات پر لفظ فکر اور اس سے ریلیٹڈ الفاظ کو استعمال کیا، اور جگہ جگہ قدرت یتدبرون اور ینظرون جیسے صیغے استعمال کر کے اپنے بندوں سے تعقل اور تفکر کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اگر آیات کے بعد روایات کو دیکھیں تو روایات میں بھی اس امر کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی گئی، چنانچہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تفکر ساعۃ افضل من عبادت السنہ، اللہ کی نشانیوں میں تھوڑی دیر غور و فکر کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر۔ آپ ذرا غور کیجئے، تھوڑی دیر غور و فکر کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر۔ ہو سکتا ہے کسی نوجوان کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان سال بھر نہ جانے کتنی عبادتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، بہت ساری عبادتیں انجام دیتا ہے، اور ان ساری عبادتوں میں اہم ترین عبادت نماز، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان سال بھر نمازیں پڑھے، ان ساری نمازوں کا ثواب ایک طرف، اور یہ روایت کہہ رہی ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں تھوڑی دیر غور و فکر کرنا سال بھر کی عبادتوں سے بہتر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تو بچپن سے سنا ہے کہ نماز ستون دین ہے، نماز معراج مومن ہے، نماز وسیلہ نجات ہے، نماز ذریعہ مغفرت ہے، ان قبلت قبل ما سواہ و ان ردت ردت ما سواہ، نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز رد تو سارے اعمال رد۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے سال کی نمازوں کا ثواب ایک طرف اور تھوڑی دیر اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کا ثواب سارے سال کی نمازوں سے افضل اور بہتر؟ عزیزو جواب بالکل واضح ہے، یقیناً نماز ستون دین ہے، یقیناً نماز معراج مومن ہے، یقیناً نماز وسیلہ نجات ہے، یقیناً نماز ذریعہ مغفرت ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ نماز ستون دین ہے، وہ نماز معراج مومن ہے، وہ نماز وسیلہ نجات ہے، وہ نماز ذریعہ مغفرت ہے کہ جس کی بنیادوں میں تعقل اور تفکر پایا جاتا ہو۔ وہ نماز ستون دین ہے کہ جس کی بنیادوں میں تعقل اور تفکر پایا جاتا ہو، لیکن اگر نماز ہو تعقل اور تفکر سے خالی ہو تو اسے اٹھک بیٹھک تو کہا جا سکتا ہے، عبادت پروردگار نہیں کہا جا سکتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو تعقل کرو، تفکر کرو۔ آخر کیوں توجہ چاہتا ہوں اس تمہیدی گفتگو پر؟ آپ قرآن کو دیکھیں، مسلسل دعوت تعقل دی جا رہی ہے، مسلسل دعوت تفکر دی جا رہی ہے۔ کیوں اتنا اہم کیوں قرار دیا گیا؟ تھوڑا سا تاریخ کے ماضی میں جانا پڑے گا اس سوال کے جواب کی تلاش میں۔ ہم نے دیکھا کہ نزول قرآن سے پہلے، ظہور اسلام سے پہلے، ہر دین، ہر مکتب فکر، ہر آئیڈیالوجی اور ہر مذہب کا ایک ہی نعرہ تھا کہ عقل سے کام نہ لو، غور و فکر کرنا چھوڑ دو، جو کچھ ہم کہیں اسے بغیر سوچے سمجھے تسلیم کر لو، نجات کا یہی راستہ ہے، کامیابی کا یہی ذریعہ ہے۔ اسلام سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے عقل سے کام لینا جرم اور کسی بھی دعوے کی دلیل کے مطالبے پر سزائیں معین تھیں۔ جاہلیت کا ماحول تھا، عقل دشمن حالات۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین، کوئی بھی آئیڈیالوجی اور کوئی بھی مکتب فکر، سب نے عقل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کیا تھا۔ تعقل پر پہرا تھا، تفکر پر پابندی تھی۔ آپ توجہ کیجئے، تمام مذاہب کا تجزیہ کیجئے، سب نے عقل کی دشمنی پر کمر کسی ہوئی تھی۔ ہندوازم میں عقل کا گلا کاٹ کر دیوتاؤں کی خوشنودیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہودیت عقل کے خون سے ہولی کھیل رہی تھی۔ مجوسیت عقل کی لاش پر جشن منا رہی تھی، اور کلیسا کی دروازے پر اندھی روایتوں کا ایسا دبیز پردہ پڑا ہوا تھا کہ اس کو ہلانا تو درکنار، اس پر نگاہ استدلال ڈالنا بھی کفر سمجھا جاتا تھا۔ لوگ افلاطون اور ارسطو کے نام سے خوف کھاتے تھے۔ جاہلیت کا ماحول اور عقل دشمن حالات تھے۔ لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے گا، اسی جاہلیت کے ماحول اور انہی عقل دشمن حالات میں سب سے پہلا اور آخری دین ہے دین اسلام،
جس نے آتے ہی اعلان کر دیا من لا عقل لہو لا دین لہو، جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ پیغمبر اسلام نے روز اول ہی یہ واضح طور پر اعلان کر دیا کہ دیکھو جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ گویا پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اسلام احمقوں اور بے وقوفوں کا دین نہیں ہے، اسلام صاحبان شعور کا مذہب ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اسلام سے پہلے سب عقل کے دشمن، اسلام آیا تو دعوت تعقل دی گئی، اسلام آیا تو دعوت تفکر دی گئی۔ من لا عقل لہو لا دین لہو، جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اسلام نے یہ بھی کہا کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع وکلما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل، جس چیز کے بارے میں عقل کہتی ہے اسی چیز کے بارے میں شریعت بھی کہتی ہے، اور جس چیز کے بارے میں شریعت کہتی ہے اسی چیز کے بارے میں عقل بھی کہتی ہے۔ اب اگر ہم اپنے ماحول، اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کتنا صاحب عقل ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون کتنا پابند شریعت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ جس چیز کے بارے میں عقل کہتی ہے اسی چیز کے بارے میں شریعت بھی کہتی ہے، جس کے بارے میں شریعت کہتی ہے اسی کے بارے میں عقل بھی کہتی ہے۔ توجہ چاہیے، اسلام سے پہلے سب عقل کے دشمن۔ اسلام آیا، دعوت تعقل دی گئی، دعوت تفکر دی گئی۔ پیغمبر اسلام نے روز اول ہی اعلان کیا من لا عقل لہو لا دین لہو، جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ پیغمبر نے آتے ہی اپنی دی ہوئی ہر خبر اور اپنے پہنچائے ہوئے ہر پیغام کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی دعوت عام دے کر محفل ادیان میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ صدیوں کی منجمد فکریں پگھلنے لگیں، اندھے عقیدوں کا زندان ٹوٹا، جھوٹی عقیدتوں کی دیواریں گریں، گونگے دماغ بولنے لگے اور خرافات کی مہروں سے خاموش کیے جانے والے ہونٹوں نے اذانیں دینا شروع کر۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اسلام آیا تو دعوت تعقل دی گئی، دعوت تفکر دی گئی۔ اسلام آیا تو عقل کو آزادی ملی، عقل نے آزاد فضاؤں میں جینا شروع کیا۔ لیکن عزیزو، آپ اہل علم و ادب میں تاریخ پر آپ کی نظر ہے، اسلام سے پہلے عقل کے دشمنی، اسلام آیا دعوت تعقل دی گئی، عقل نے آزاد فضاؤں میں سانس لینا شروع کیا۔ لیکن عزیزو، عقل کی آزادی کا یہ زمانہ بڑا محدود زمانہ تھا، بڑا مختصر زمانہ تھا، اس لیے کہ ادھر اس پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی جس نے من لا عقل لہو لا دین لہو کا نعرہ بلند کیا، ادھر اس پیغمبر کی امت نے عقل کی مخالفت جاہل ادیان سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر کی اور آج تک کر رہے ہیں۔ ابھی شبلی نعمانی کے بقول کہ ابھی پیغمبر کا کفن میلا بھی نہ ہوا تھا، پیغمبر کی امت نے زمانے جاہلیت سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر عقل کی مخالفت کی۔ کیفیت یہ ہے، پیغمبر کے جانے کے بعد اگر کوئی عقل سے کام لیتا ہے تو اسے کافر، زندیق، رافضی اور منافق جیسے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ عقل سے کام لینے والوں کو سولیوں پر چڑھایا جانے لگا، پھانسی دی جانے لگی، قلم توڑے جانے لگے، ہاتھ کاٹے جانے لگے۔ لیکن عزیزو توجہ کیجئے گا کہ عقل کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہوا؟ عقل کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج غربت، افلاس، غلامی، محکومی، ناکامی، بدنامی، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کا مقدر بن کر رہ گئی۔ اگر آپ تاریخ کا تجزیہ کریں تو یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہوں گے کہ مسلمانوں پر مصیبتوں کا دروازہ اسی دن کھل گیا تھا جس دن مسلمانوں نے عقل کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
عقل ہدیہ الہی ہے، عقل واعظ درونی ہے، عقل نبی باطن ہے، عقل حجت خدا ہے، عقل کا انکار حجت خدا کا انکار۔ توجہ کیجیے گا، اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت نعمت عقل۔ چنانچہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میں نے بھوک کے وقت سخت اور سنگین موضوع کا انتخاب کر لیا ہے، مجھے اچھی طرح اس بات کا احساس ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ کیجئے، جلدی جلدی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں 8ویں امام کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تاج اشرفیت اس انسان کے سر پر سجایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمت عقل سے اس انسان کو نوازا۔ اب عقل کی کیا اہمیت ہے، ایک روایت اور ایک سلسلہ جلدی سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کیجیے گا، عقل کا مقام، عقل کی اہمیت۔ مولا فرماتے ہیں مثل العقل فی القلب کمثل السراج فی البیت۔ پوری توجہ کیجیے گا، مولا کہتے ہیں کہ وجود انسانی میں عقل کو وہی حیثیت حاصل ہے جو گھر میں چراغ کو حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس وجود ظاہری وجود میں عقل کو وہی حیثیت جو گھر میں چراغ کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے بہت اچھا مکان بنایا، بڑا خوبصورت محل تعمیر کیا، شام کا وقت ہو چراغ روشن نہ ہو تو کہتے ہیں بھوتوں کا بسیرا ہو سکتا ہے، انسان رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ توجہ کیجیے، مولا کیا کریں، محاورہ دے کے مولا کا مثل العقل فی القلب کمثل السراج فی البیت۔ عقل کی وہی حیثیت جو گھر میں چراغ کی حیثیت ہوتی ہے، جس طرح بغیر چراغ کے گھر رہنے کے لائق نہیں، اسی طرح اگر یہ انسان کتنا ہی ڈیل ڈول والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر نعمت عقل سے محروم ہے تو اللہ اس کی نمازوں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عقل کو وہی حیثیت ہے جو گھر میں چراغ کو حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، چراغ آپ نے دیکھا ہوگا، آج کے زمانے میں یہ بلب لائٹ ہے، CFL مرکری وغیرہ، اگر یہ نہ جلے تو گھر رہنے کے لائق نہیں۔ چراغ کو تصور کریں، پہلے کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں جب چراغ جلتا تھا تو چراغ کو باد مخالف سے خطرہ لاحق ہوتا تھا۔ چراغ کی حفاظت کے لیے فانوس کا اہتمام کیا جاتا تھا، لالٹین، چمنیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ اب جانتے تھے کہ ہوا چلے گی تو چراغ کی زندگی پر حرف آ جائے گا، چراغ کی زندگی کو بچانے کے لیے فانوس کا اہتمام۔ جس طرح چراغ کو باد مخالف سے خطرہ، اسی طرح عقل انسانی کو بھی بعض چیزوں سے خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ اب اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان خطروں سے اپنے عقل کی حفاظت کرے۔ توجہ چاہتا ہوں، چراغ کو باد مخالف سے خطرہ، عقل کو بھی خطرات ہیں، ان خطروں سے بچانا انسان کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے، توجہ کیجیے گا، یہی وجہ ہے اسلام نے شراب نوشی کو حرام قرار دے دیا۔ پتہ نہیں آپ توجہ کر رہے ہیں یا نہیں، اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ، چونکہ شراب میں نشہ ہوتا ہے، اور جب نشہ طاری ہوتا ہے تو عقل برباد ہو جاتی ہے، لہذا ہر نشے کو اسلام نے حرام قرار دے دیا۔ نعوذ باللہ، کوئی اس فعل حرام کا مرتکب ہوا، شراب پیا، نشہ کیا تو کیا ہوتا ہے؟ عقل چلی جاتی ہے، بیہودہ باتیں کرتا ہے انسان، دیوانگی اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے شراب کو اسلام نے حرام، قطعاً ہر قسم کے نشے کو حرام۔ لیکن توجہ گریز کرنا چاہتا ہوں، ارباب اہل علم ہیں، یاد رکھیے گا عزیزوں، شراب حرام چونکہ اس میں نشہ ہوتا ہے، نشہ آیا، عقل چلی گئی۔ لیکن عزیزان محترم، یاد رکھنے والی بات ہے کہ شراب کا نشہ ظاہری نشہ ہے، کچھ نشے شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ شراب کا نشہ، نعوذ باللہ، کسی نے شراب پی، 2-4 گھنٹے کے لیے نشہ طاری ہوا، اس کے بعد عقل کام کرنا شروع کر دیتی ہے،
چونکہ شراب کا نشہ ظاہری نشہ ہے، کچھ نشے معنوی اور باطنی نشے ہیں جو شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک، ان نشوں سے اپنی عقل کی حفاظت اس انسان کی ذمہ داری ہے۔ وہ کون سے نشے ہیں؟ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت خوبصورت روایت، تھوڑی سی تشریح کر پاؤں گا، وقت انتہائی محدود ہے۔ شراب کا نشہ ظاہری نشہ، کچھ نشے شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک، جس سے اپنی عقل کی حفاظت کرنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں ینبغی للعاقل ان یحترس من سکر المال ومن سکر القدرہ ومن سکر العلم ومن سکر المدح ومن سکر الشباب۔ مولا فرماتے ہیں کہ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ 5 نشوں سے اپنی عقل کی حفاظت کرے۔ یہ 5 نشے شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ کون سے نشے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ عاقل کے لیے ضروری ہے کہ 5 نشوں سے اپنی عقل کی حفاظت کرے۔ مولا وہ کون سے نشے ہیں؟ کہ دیکھو، پہلا نشہ مال کا نشہ، دوسرا نشہ طاقت کا نشہ، تیسرا نشہ علم کا نشہ، چوتھا نشہ تعریف کا نشہ، 5واں نشہ جوانی کا نشہ۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ 5 نشے، علم، مال کا نشہ، مال و دولت کا نشہ، طاقت اور قدرت کا نشہ، علم کا نشہ، تعریف کا نشہ اور جوانی کا نشہ، یہ 5 نشے شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک۔ اب شاید 2 نشوں کی وضاحت کر سکوں، وقت بہت کم ہے۔ پہلا نشہ مال کا نشہ، ینبغی للعاقل ان یحترس من سکر المال۔ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ مال کے نشے سے خود کو بچائے، بڑا خطرناک نشہ ہے۔ خدا نہ کرے کسی پر مال کا نشہ طاری ہو جائے۔ جب یہ مال کا نشہ طاری ہوتا ہے، دولت کا نشہ طاری ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان نہ بڑوں کا احترام کرتا ہے، نہ چھوٹوں سے پیار کرتا ہے۔ بس سماج میں ہماری بات مانی جائے، جو ہم کہہ دیں اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہم دولت مند ہیں، ہم مالدار ہیں، جو ہم کہیں بس وہی ہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا عزیزو، دولت مند اور مالدار ہونا بری بات نہیں ہے، دولت مندی اور مالداری کا نشہ بری بات ہے۔ اسلام دولت کو برا نہیں سمجھتا، ورنہ خدیجہ کو ملکۃ العرب نہ کہا گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو دولت اور مال برا نہیں ہے، اس کا نشہ، اس کی اکڑ، یہ بری بات ہے، بڑا خطرناک نشہ ہے مال اور دولت کا نشہ۔ شراب کے نشے سے بھی خطرناک ہے۔ کیوں؟ جب یہ نشہ طاری ہوتا ہے تو انسان کسی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک نفسیاتی بات کہہ رہا ہوں، جملہ کہہ رہا ہوں، ہر مالدار پر، ہر دولت مند پر دولت کا نشہ طاری نہیں ہوتا ہے، ہر مالدار پر مال کا نشہ طاری نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو کمظرف ہوتے ہیں نا، ان پر بڑی جلدی طاری ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجا محمد و آل محمد۔ کچھ نہیں تھا، اللہ نے نوازا تو اب پھولے نہیں سماتے۔ ماضی کو بڑی جلدی بھول جاتا ہے انسان۔ تھوڑا سا پیسہ آیا تو اب کسی کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ مال کے نشے میں انسان مبتلا۔ مولا کہتے ہیں ینبغی للعاقل ان یحترس من سکر المال۔ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ مال کے، جب مال کا نشہ طاری ہوتا ہے تو انسان کی عقل برباد ہو جاتی ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے۔ مال کا نشہ، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے، مال کا نشہ انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، مال کا نشہ انسان کو ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ تجربہ کر لیجئے، تاریخ سے آپ عبرت لے سکتے ہیں، مال کا نشہ انسان کو کیسے رسوا اور ذلیل کرتا ہے۔ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے، اصحاب حلقہ کیے ہوئے بیٹھے، بڑا مشہور واقعہ، صرف نتیجہ دینا ہے۔ مال کا نشہ انسان کو رسوا کرتا ہے۔ سارے اصحاب بیٹھے، ان
اس حلقے میں ایک امیر صحابی، ایک دولت مند صحابی بھی بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب صحابی آیا، اس دولت مند اور امیر صحابی کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس امیر صحابی کے برابر میں غریب صحابی آ کر بیٹھا، امیر کو اچھا نہیں لگا، فوراً اپنی ابا کے دامن کو سکیڑا۔ ہمارے سماج میں بہت سے لوگ ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم ہر کسی کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے، ہم ہر کسی کے پاس نہیں بیٹھتے، ہمارا لیول، ہمارا اسٹیٹس، ہمارا اسٹینڈرڈ، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے، ہم دولت مند ہیں۔ ہاں، اب لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر امیر کے پاس غریب آ کر بیٹھا، امیر کو اچھا نہیں لگا، اپنی ابا کے دامن کو سکیڑا۔ جیسے ہی اس نے اپنی ابا کے دامن کو سکیڑا، ادھر پیغمبر رحمت نے نظر رحمت کو پھیر لیا۔ ادھر ابا کا دامن سکڑا، ادھر نظر رحمت پھیر گئی۔ تھوڑی سی رمق ایمان اس کے اندر باقی تھی، اس نے محسوس کیا کہ پیغمبر کو میرا یہ عمل اچھا نہیں لگا، احساس ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ جلدی سے پیغمبر کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میرے اس عمل کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی، آپ کو اچھا نہیں لگا، مجھے معاف کر دیجئے۔ جبین رسالت پر شکن، کہا مجھ سے کیوں معافی مانگتے ہو؟ جاؤ اس سے معافی مانگو جس کا دل دکھایا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تھوڑی دیر پہلے تک مال کے نشے میں مبتلا تھا، مال کا نشہ رسوا کر رہا ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو جس کا دل دکھایا ہے۔ مال کے نشے میں، مال کی اکڑ میں مبتلا، تھوڑی دیر پہلے تک ذلیل کر رہا تھا، اس نشے نے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ جس کو رسوا کر رہا تھا اسی کے سامنے رسوائی ہو رہی ہے۔ پیغمبر کہے جاؤ معافی مانگو، جب تک وہ نہیں معاف کرے گا میں بھی نہیں معاف کروں گا۔ آیا، بھائی غلطی ہوگی، توجہ کیجیے گا، مشہور واقعہ، مجھے صرف نتیجہ دینا ہے۔ بھائی مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی، میں نے تمہارا دل دکھایا۔ پیغمبر نے اپنے اس غریب صحابی کو دیکھا اور آنکھوں میں کہا کہ معاف کرنا صاحبان کرامت کی علامت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ معافی ہو گئی، توجہ کیجیے گا، نتیجے پہ غور کیجیے گا۔ معافی ہو گئی، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، واقعہ مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن واقعہ مکمل نہیں ہوا۔ امیر معافی مانگنے کے بعد بھی مضطرب، غریب معاف کرنے کے بعد بھی مطمئن۔ معافی مانگ لی لیکن پریشان ہے، آسودگی نہیں ہے، اطمینان نہیں حاصل ہو رہا ہے، پہلو بدل رہا ہے، دل کو سکون نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا ہے اس غریب کے پاس، بھائی تم نے معاف تو کر دیا لیکن میں مطمئن نہیں ہوں، میں آسودہ خاطر نہیں ہوں، میں پریشان ہوں، تکلیف میں مبتلا ہوں۔ کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے تو تمہیں معاف کر دیا، کہ تم نے معاف تو کر دیا، میرا دل مطمئن نہیں ہو سکا، تو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اب توجہ کیجیے گا عزیزوں، مال کا نشہ انسان کو رسوا کرتا ہے کہ بھائی تم نے معاف تو کر دیا لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے، کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی آدھی دولت تمہارے حوالے کر دوں۔ ایک مرتبہ غریب نے مسکرا کر کہا کہ بھائی تمہاری آدھی دولت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ امیر اصرار کر رہا ہے، غریب انکار کر رہا ہے۔ جب غریب نے نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا، یہ امیر کے ذہن میں آیا کہ پیغمبر سے کہتا ہوں، پیغمبر سفارش کریں گے تو شاید یہ میری آدھی دولت کو قبول کر لے گا اور مجھے اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ پیغمبر کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ مجھے اطمینان نہیں حاصل ہو رہا ہے، کیا چاہتے ہو؟ چاہتا ہوں اپنی آدھی دولت اس غریب بھائی کے حوالے کر دو۔ تو جاؤ کر دو۔ یا رسول اللہ بہت اصرار کیا، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کہیے شاید آپ کے کہنے سے میری آدھی دولت کو قبول کر لے۔ پیغمبر نے اشارہ کیا، غریب پیغمبر کی خدمت میں، بھائی قبول کیوں نہیں کرتے؟ توجہ کیجیے گا عزیزو، نتیجہ مال کا نشہ انسان کو رسوا کرتا ہے کہ بھائی اپنی مرضی سے دے رہا ہے، اپنی رضایت اور اپنی خوشی سے اپنی آدھی دولت تمہارے حوالے کر رہا ہے، قبول کیوں نہیں کرتے؟ قبول کر لو۔ غریب نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو قبول کر لیتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ اس کی آدھی دولت قبول کروں۔ کہ کیوں؟ کہ
کہ یا رسول اللہ اس لیے کہ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر آدھی دولت قبول کر لوں تو جو عقل اس کے اندر تھی وہ میرے اندر نہ آ جائے. اس سے بہتر انداز میں درود بھیجیں حضرت محمد و آل محمد. یا رسول اللہ قبول کر لیتا لیکن نہیں میرا دل نہیں قبول کر رہا ہے. شاید وہ عقل، وہ غرور، وہ نشہ، وہ تکبر جو دولت کی بنیاد پر اس کے اندر تھا وہ میرے اندر. ینبغی للعاقل ان یحترس من سکر المال. علی کہہ رہے ہیں عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ مال کے نشے سے خود کو بچائے. مال کا نشہ رسوا کرتا ہے. کیسے؟ ایک اور واقعہ، ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، شہزادی سے منسوب ہے یہ پہلی فاطمیہ ہے، مرحومہ کے صالح ثواب کی مجلس سے، لہٰذا جلدی سے تاریخ سے سہارا لیتا ہوا عظمت فاطمہ کے سلسلے میں ایک بات کہتا چلوں. مال کا نشہ انسان کو رسوا کرتا ہے. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام علی کی نمائندگی کر رہے ہیں حاکم شام کے دربار میں. گفتگو ہو رہی ہے، حاکم شام سے بات چیت ہو رہی ہے. حاکم شام مال کے نشے میں مبتلا تخت خلافت پر غاصبانہ طریقے سے وراجمان. اثناء گفتگو ذہن میں خیال آیا کہ بھئی آج موقع ملا ہے، آج علی کے بیٹے پر اپنی دولت کی دھونس جمائی جائے. کبھی کبھی انسان غلط خیال کا مرتکب ہو ہی جاتا ہے. ذہن میں خیال آیا علی سے گفتگو ہے، لہٰذا آج اچھا موقع ہے کہ دولت کی دھونس جمائی جائے. اب اس ذوق ناپاک کی تسکین کی خاطر مولا امام حسن سے کہتا ہے علی کے بیٹے حسن ابن علی اگر تحفہ پیش کروں تو قبول کرو گے؟ امام حسن کہتے ہیں کہ بھئی تو اپنے پاس سے تو کچھ دینے والا ہے نہیں، تیرے پاس جو کچھ ہے وہ بیت المال ہے. کہتے بتا کیا دینا ہے؟ توجہ کیجئے، میری طرف متوجہ رہیے. یہ سلسلہ اگر چلتا بھی رہے، اگرچہ کہ نہ چلے تو بہتر ہے، مجلس ڈسٹرب ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے جتنا ٹائم پیش خانوں نے لیا اتنا تو آپ مجھے کم سے کم دیں گے نا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مل جل کر دودھ بھیجا حضرت محمد و آل محمد. مولا کہتے ہیں کیا تحفہ دینا چاہتا ہے؟ اب حاکم شام تحفہ نہیں دینا چاہ رہا تھا، اپنے مال کی اکڑ اور دولت کی دھونس علی کے بیٹے پر جان. کس پر؟ علی کے بیٹے پر. کتنا غلط خیال. علی کے بیٹے پر، وہ علی جس نے اعلان کیا واللہ ما کنست من دنیاکم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا حست من ارضها شبرا. خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سونا چاندی کا انبار نہیں لگایا، میں نے مال غنیمت سے ذخیرہ اندوزی نہیں کی ہے، میں اپنی ضرورت سے زیادہ ایک بالش زمین اپنے لیے اکٹھا نہیں کی. علی کا کلام ہے، نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لیجئے. اس کے بیٹے پر دولت کی دھونس جمانا چاہتا ہے. چلیے امام کی خدمت میں، امام حسن کی خدمت میں تحفے دینا، ہدیہ دینا شروع کیا. اب تاریخ کہتی ہے کہ مال و دولت کا انبار، زر و جواہرات کا ڈھیر امام حسن کے سامنے لگا دیا گیا. 2 صفوں میں لوگ بیٹھے ہیں، ادھر والے ادھر والوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ادھر والے ادھر والوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اتنا زیادہ مال، زر و جواہرات. جب بہت زیادہ ڈھیر لگا زر و جواہرات کا تو امام حسن نے حاکم شام سے کہا بھئی حاکم شام یہ اتنی زیادہ دولت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا زیادہ مال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مال کے نشے میں مبتلا حاکم شام امام حسن سے کہتا ہے علی کے بیٹے حسن ابن علی، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں؟ مولا کہہ رہے اتنی زیادہ دولت کیوں؟ کہ تم نہیں جانتے کہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں. واقعہ آگے بڑھا، گفتگو مکمل ہوئی. امام اپنے مقام سے کھڑے ہونا چاہتے ہیں. ایک غلام، ایک حبشی غلام، ایک نوکر آگے آیا، امام کے نالین مبارک کو سیدھا کیا. امام نے مسکرا کر غلام کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ میں نے یہ ساری دولت تیرے حوالے کر دی.
ادھر جوتیاں سیدھی ہوئیں، ادھر سخاوت کے دریا میں جوش آیا۔ میں نے یہ ساری دولت تیرے حوالے کر دی، ساری دولت غلام کے، حبشی غلام کے حوالے۔ حاکم شام تخت خلافت پر بیٹھا بے چین، ایک مرتبہ کہتا حسن ابن علی تم نے یہ کیا کیا؟ ایک معمولی سے کام کے مقابلے میں ایک معمولی سے غلام کو اتنی زیادہ دولت دے دی۔ توجہ کیجئے گا، علی کے بیٹے یہ کیا کیا؟ معمولی سے کام کے نتیجے میں ایک معمولی سے غلام کو اتنی زیادہ دولت دی۔ جملہ سنیے گا، ایک مرتبہ امام حسن نے حاکم شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، حاکم شام کیا تو نہیں جانتا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ صلوات بر محمد والو۔ ينبغي للعاقل أن يحترس من سكر المال، عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ مال کے نشے سے خود کو بچے، ورنہ یہ مال کا نشہ انسان کو بے آبرو کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ 5 نشوں سے اپنی عقل کی حفاظت کرو۔ پہلا نشہ مال کا نشہ، دوسرا نشہ مولا کہتے ہیں ينبغي للعاقل أن يحترس من سكر القدرة، عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ طاقت کے نشے سے خود کو بچائے۔ یہ نشہ بھی مال کے نشے کی طرح بہت خطرناک، خدا نہ کرے کسی پر یہ نشہ طاری ہو۔ یہ نشہ بھی جب مال کے نشے کی طرح طاری ہوتا ہے تو انسان سماج میں اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھتا، بس میں، انا۔ یہاں بھی وہی جذبہ کافر میں ہوتا، جو میں کہہ دوں وہی ہو، اگر نہیں ہوا تو جب چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے توہین کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ کیوں؟ میں طاقتور ہوں۔ یہ نشہ طاری ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، آپ کے بھوپال میں انشاءاللہ نہیں ہے، ہمارے علاقے میں یہ لفظ کہا جاتا ہے، ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے، ہمارے پاس اتنی لاٹھیاں ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، اب ہم جو چاہیں کریں۔ اچھا، ہوتا بھی ہے، جیسے جیسے انسان طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ البتہ یاد رکھیے گا، ہر طاقتور پہ طاقت کا نشہ طاری نہیں ہوتا، یہاں بھی مال کی طرح جو کمزرف ہوتے ہیں اس پر یہ نشہ طاری ہوتا ہے۔ ورنہ انصاف سے بتائیے کہ علی سے بڑا دنیا میں کوئی طاقتور تھا؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ جیسے جیسے طاقت بڑھتی ہے انسان کے نشے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ گھر میں طاقتور تو بیوی بچوں کا جینا حرام، محلے میں طاقتور تو محلے والوں کی زندگی اجیرا، شہر میں طاقتور تو شہر والوں کی زندگی دوبھر، ملک میں طاقتور۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بڑا محدود وقت نہیں، ملک میں طاقتور، اب بس ہم جو کہہ دیں، جو کر دیں وہی ہوگا۔ سر اٹھایا تو ہم سر قلم کر دیں گے، ہاتھ سے اعتراض کیا تو ہاتھ قلم کر دیں گے، قلم سے اعتراض کیا تو قلم توڑ۔ کیوں؟ ہم طاقتور ہیں۔ اچھا، اور ایک مرحلہ آگے بڑھے، دنیا میں طاقتور ہو گئے، سپر پاور۔ بس اب کسی کو جرأت مخالفت نہیں، پوری دنیا میں جو ہم کہیں وہی ہونا چاہیے۔ یہ طاقت کے نشے میں انسان دوسروں کی تذلیل کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، دوسروں کو نیست و نابود کرنے پہ تلا رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھے، دنیا کا ہر طاقتور، چاہے گھر کا ہو، محلے کا ہو، شہر کا ہو، ملک کا ہو، دنیا کا ہو، ہر طاقتور یہ بات سن لے کہ یہ سنت الہی ہے کہ اس نے ہر شیر کے بعد سوا شیر کو رکھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آج تم کسی کو ذلیل کرو گے، کل تمہیں کوئی ذلیل کرے گا۔
آج تم کسی کو کم سمجھو گے، کل اللہ تمہیں کم کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ یہ سنت الہی، ہر سیر کے بعد سوا سیر رکھا ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اگر وہ چاہ لے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے بڑے بڑے ہاتھیوں کے نشے کو کافور بنا دیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ توجہ کیجیے گا، اس مرحلے کو میں آؤں گا اس پہ دوبارہ۔ جیسے جیسے طاقت بڑھی انسان کے نشے میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن کائنات کا سب سے بڑا بہادر ہے علی، اس دنیا کا۔ علی اشجع العرب ہے، علی اشجع الناس ہے، کائنات کے سب سے بڑا بہادر، لیکن اتنا منکسر المزاج کہ کسی نے کہا مولا آپ کا گھوڑا بڑا ضعیف اور ناتواں ہے۔ عرب کے سورما اور عرب کے بہادر جب میدان میں جاتے ہیں تو تیز رفتار گھوڑا میدان میں لے کر جاتے ہیں، مولا آپ کا گھوڑا بڑا ضعیف و ناتواں ہے۔ علی نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو، تیز رفتار گھوڑے کی اس بہادر کو ضرورت پڑتی ہے جو یا تو دشمن کا پیچھا کرتا ہو یا میدان سے فرار اختیار کرتا ہو۔ میں علی ہوں، نہ طاقت پر اکڑتا ہوں نہ دشمن سے ڈرتا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ علی نے بتایا کہ طاقت کے ساتھ ساتھ منکسر المزاج ہونا ضروری ہے، یہ علوی مزاج ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، طاقت کا نشہ طاری ہو جاتا ہے کبھی کبھی کسی پر۔ اچھا آپ یہ مت سوچئے گا کہ یہ ہمیشہ سے برے لوگوں پر طاری ہوتا ہے، نہیں، کبھی کبھی بڑے بڑے اچھوں پر یہ نشہ طاری ہو جاتا ہے، اچھے لوگوں پر بھی یہ نشہ طاری ہوتا ہے۔ میں مثال پیش کر رہا ہوں، آپ بالکل یہ ذہن سے خیال نکال دیجیے کہ نہیں یہ تو دوسروں کی یہ باتیں، نہیں، اچھوں پر، اچھے لوگوں پر بھی، مومنین پر بھی یہ نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ جنگ صفین، مالک اشتر کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر ایک کو اور مارتا تو علی جیسا ہو جاتا۔ علی نے قریب بلایا، مالک تجدید ایمان کرو، تم طاقت کے نشے میں مبتلا ہو چکے ہو، دیکھو تم اگر ایک نہیں سینکڑوں کو بھی مارتے تم مجھ جیسے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ تمہارے سامنے جو آتا ہے قتل کر دیتے ہو۔ میری تلوار پہلے نسلوں کا تجزیہ کرتی ہے، اس کے بعد چلتی ہے۔ ذرا مل جل کر بلند آواز میں درود بھیجے عظمت محمد آلہ۔ جب مولا علی کے مالے ہیں بلند تو سلوات ہو جائے نعرہ بلند ہونا چاہیے، نعرہ حیدری، ينبغي للعاقل ان يحترس من سكر القدرة، عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ طاقت کے نشے سے خود کو بچائے۔ اچھوں پر یہ نشہ طاری ہوتا، مالک اشتر جیسا طاقت کے نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں، اگر ایک کو مارتا تو علی جیسا۔ علی کہتے کہ نہیں، مالک بڑا فرق ہے تم میں اور مجھ میں، لا تقدرون علی ذلک، تم مجھ جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ جب مالک اشتر جیسا علی جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر ایسے ویسے نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مالک تم مجھ جیسے نہیں ہو سکتے، تمہارے سامنے جو آتا ہے مار دیتے ہو، میری تلوار نسلوں کا تجزیہ کرتی ہے۔ کوئی علی نے بتایا کہ جنگ کے لیے بھی عصمتی نگاہیں درکار ہوتی ہیں، تلوار چلانے کے لیے معصومانہ کردار ہونا چاہیے۔ معصوم جانتا ہے کہ کہاں تلوار چلائی جاتی ہے، کہاں تلوار روکی جاتی ہے، کہاں تلوار دی جاتی ہے، یہ معصوم جانتا ہے۔ علی حالت جنگ میں توجہ کیجیے گا، معصوم جانتا ہے کہاں تلوار دی جاتی ہے۔
آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا. کاش علی کے کردار کا تھوڑا سا مطالعہ کیا ہوتا. حالت جنگ، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، طاقت کے نشے میں انسان مبتلا ہو تو اس کی عقل جاتی ہے. علی جیسا کردار. حالت جنگ، دشمن نے حملہ کیا، علی نے دشمن کے وار کو روکا. اب علی نے حملہ کیا، دشمن کی تلوار ٹوٹی، زمین پر گری. معصوم جانتا ہے کہاں تلوار چلائی جاتی ہے، کہاں روکی جاتی ہے، کہاں دی جاتی ہے. دشمن نے حملہ کیا، علی نے حملے کو روکا. علی نے حملہ کیا، دشمن کی تلوار ٹوٹی، زمین پر گری، دشمن نے ہتھا ہے. لیکن تھوڑی سی معرفت علی کی رکھتا ہے، تھوڑی سی علی کی معرفت رکھتا ہے. جیسے ہی تلوار زمین پر گری کہتا ہے ابو طالب کے بیٹے تمہاری سخاوت کے بڑے چرچے سنے. علی کی معرفت رکھتا تھا. ابو طالب کے بیٹے تمہاری سخاوت کے بڑے چرچے سنے ہیں، میں تو جب جانوں جب اس وقت تم اپنی تلوار میرے حوالے کر دو. عزیزو ذرا دیکھ علی کے کردار کو. حالت جنگ ہے، دشمن تلوار مانگ رہا ہے، جنگ میں تلوار مانگ رہا ہے. علی کی کردار پر جانیں قربان ہو جائیں. دشمن کہہ رہا ہے ابو طالب کے بیٹے تمہاری سخاوت کے چرچے سنے ہیں، جب تسلیم کروں گا جب اس وقت اپنی تلوار میرے حوالے کر دو. علی نے مسکرا کر تلوار دشمن کے حوالے کر کے نہ سخاوت پر آنچ آنے دی، نہ شجاعت پر حرف آنے دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. شجاعت کی بھی لاج رکھی، شان کریمی پہ بھی حرف نہ آنے دیا. تلوار دشمن کے حوالے. اب ذرا غور کیجئے گا، دشمن نے تلوار مانگی، علی نے دشمن کے. اچھا کچھ لوگ تھے جو دور سے جنگ کا نظارہ کرتے تھے، دیکھا ان کو موقع ہاتھ آیا، بھئی یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. علی نے تلوار دشمن کے حوالے کر دی. دوڑے دوڑے پیغمبر کی خدمت میں علی کی شکایت لے کر پہنچے. یا رسول اللہ دیکھیے علی نے کیا کر دیا. کیا کیا؟ بڑا غضب کر دیا. بھئی بتاؤ تو صحیح کیا کیا. کہ علی نے حالت جنگ میں اپنی تلوار دشمن کے حوالے کر دی. تو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ اگر دشمن نے علی پر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ پیغمبر نے مسکرا کر کہا کہ تم یہ اپنی حسرت اپنے ساتھ اپنے گور میں لے کر جاؤ. یا رسول اللہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا علی کو. حالت جنگ میں کوئی کبھی کسی کو تلوار دیتا ہے، ہتھیار دیتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کبھی علی آئیں گے، علی سے خود سوال کر لیں گے. ادھر یہ کیفیت ہے، ادھر حالت جنگ میدان. دشمن کہہ رہا تلوار چاہیے، علی نے تلوار دے دی. اب توجہ کیجئے گا عزیزو، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے. تلوار سے پھیلا ہوتا تو کبھی علی دشمن کو تلوار نہ دیتے. دشمن نے تلوار مانگی، تلوار دشمن کے حوالے. اب دشمن نے تلوار اٹھائی. تھوڑی دیر پہلے تک علی کا سر لینے آیا تھا. توجہ کیجئے گا، تھوڑی دیر پہلے تک علی کا سر لینے آیا تھا. جیسے ہی علی نے تلوار اس کے حوالے کی، تلوار کو ہاتھوں میں لیا، ہاتھ میں لے کر زمین پر پھینکا، اپنا سر علی کے قدموں پہ رکھ کر کہا اشہد ان علی ولی اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. ابھی سر لینے آیا تھا، اب علی کے قدموں پہ اپنا سر رکھ رہا ہے. یا علی کلمہ پڑھوائیے، مسلمان ہوا. مولا اپنے ساتھ اس نئے مسلمان کو لے کر پیغمبر کے خیمے کی طرف آ رہے ہیں. پیغمبر نے مسکرا کر علی کا استقبال کیا، دنیا کو بتایا تلوار سے میدان جیتا جا سکتا ہے، کردار سے دل جیتا جائے. مولا پیغمبر نے کہا بھئی انہیں کچھ اعتراض ہے، ان کے سوال کا جواب دو. یا رسول اللہ یہ تو ہمیشہ ہی اعتراض کرتے ہیں. کہ جواب تو دینا پڑے گا. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہ بھلے ہی یہ مسلمان ہو گیا ہو، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اصول جنگ کے خلاف آپ نے کام کیا. حالت جنگ میں تلوار دشمن کو نہیں دی جاتی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. توجہ کیجئے گا، علی پر اعتراض ہو رہا ہے. علی مدبر کائنات ہے، علی قلوب کو تسخیر کرنے والا ہے. یا علی آپ کو
ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بھلے ہی مسلمان ہو گئے، اگر آپ پر حملہ کرتا تو کیا ہوتا؟ حالت جنگ میں تلوار دشمن کے حوالے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ علی نے ایک مرتبہ آواز دی، بے وقوفو، تم نے یہ تو دیکھا، توجہ کیجئے گا، مولا کہتے ہیں تم نے یہ تو دیکھا کہ اس کی تلوار ٹوٹی، اس نے مجھ سے تلوار مانگی، میں نے اپنی تلوار اس کے حوالے کر دی، تم نے یہ تو دیکھا کہ میری تلوار اس کے قبضے میں تھی، لیکن یہ نہ دیکھا کہ اس کا دل میرے اختیار میں تھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تم نے یہ نہ دیکھا کہ اس کا دل میرے اختیار میں تھا۔ اچھا، بس ایک بات اور کہہ کر اس واقعے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے اس مسلمان سے پوچھیں جو مسلمان والی کی ایک شان کریمی کی بنیاد پر جو مسلمان، بھائی تجھے اتنی کیا جلدی تھی مسلمان ہونے کی؟ تو سر لینے آیا تھا، اپنا سر قدموں پہ رکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر علی کے یہ ادا تجھے پسند آئی تھی تو گھر چلا جاتا، سوچتا سمجھتا، تعقل کرتا، تفکر کرتا، اس کے بعد علی کی ولایت کا اقرار کرتا۔ یہ اتنی جلدی کیا تھی علی کے ہاتھوں پر اسلام لانے کی؟ عجب نہیں جواب دے کہ تم نے دیکھا نہیں میری تلوار ٹوٹی، میں نے علی سے تلوار کا مطالبہ کیا، بے دریغ علی نے تلوار میرے حوالے کر دی۔ تو وہ علی جو حالت جنگ میں تلوار دے سکتا ہے، وہ حالت صلح میں کردار بھی عطا کر سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد عالم۔ ينبغي للعاقل ان يحترس من سكر القدرة، عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ طاقت کے نشے سے خود کو بچائے۔ بڑا خطرناک نشہ ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، معذرت مجلس طولانی ہو گئی، وقت میں نے آپ کا زیادہ لے لیا، لیکن آخری بات پیغام کی شکل میں۔ گھر میں طاقتور، گھر والے پریشان، محلے میں طاقتور، محلے والے، شہر میں طاقتور، شہر والے، ملک میں طاقتور، ملک والے پریشان۔ کاش کے وقت ہوتا تھوڑی سی وضاحت ہوتی۔ دنیا میں طاقتور تو دنیا والے پریشان۔ اب کسی میں جرأت نہیں کہ مخالفت کر سکے، اگر مخالفت کی تو کیا ہوتا ہے؟ نیست و نابود ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جنہوں نے تھوڑی سی بھی کہیں مخالفت کی ان کو تہس نہس کر دیا گیا۔ لیبیا کے حالات، افغانستان، عراق، گلف، یوگوسلاوی جو مسلمان اپنی، ویتنام، جس نے بھی تھوڑی سی مخالفت کی سر قلم کر دیا گیا۔ کیوں؟ ہم سپر پاور ہیں، ہم دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے، خبردار جرأت مخالفت نہ ہو، کوئی سر نہ اٹھائے۔ اگر ایسا ہوا، اگر کسی نے ہماری مخالفت کی تو تہس نہس کر دیں گے۔ آپ دیکھ لیں کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، بستیوں کو لہولہان کر دیا، گودیاں اجاڑ دی گئیں، سہاگ ویران کر دیے گئے۔ کیوں؟ ہماری مخالفت نہ ہو، ہم سپر پاور۔ توجہ کیجئے گا، آپ پوری دنیا، عالمی منظرنامہ آپ کے سامنے، خبردار ہماری مخالفت نہ ہو، ہم سب سے بڑے طاقتور۔ جس نے مخالفت کی، اچھا یاد رکھیے گا، یہ صرف کہتے نہیں ہیں کہ ہم نیست و نابود کر دیں گے، یہ نیست و نابود کرتے بھی ہیں۔ جو بھی ان کے مقابلے میں آیا اس کو صرف دھمکی نہیں دیے، بلکہ اپنی دھمکی کو یہ جامع عمل پہناتے ہیں۔ یہ جھوٹ نہیں بولتے اس معاملے میں، یہ جو کہتے ہیں وہ کر بھی دیتے ہیں۔ اور کیا ہے انہوں نے، آپ دیکھ لیں، افغانستان کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے، یوگوسلاوی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور جو حالات دنیا کے آپ کے سامنے، عراق کو تہس نہس اور تحوالہ کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ یہ صرف دھمکی نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنی دھمکی کو جامع عمل بھی پہناتے ہیں۔ طاقت کے نشے میں سپر پاور بنا ہوا ہے۔ یہ سپر پاور صرف دھمکی نہیں دیتا بلکہ اپنی دھمکی کو جامع عمل بھی پہناتا ہے، طاقت کے نشے میں مبتلا ہے۔ لیکن عزیزو کیا کیا جائے؟ ایک مقام پر اس طاقتور دشمن کی مجبوری ظاہر ہو جاتی ہے۔ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ صرف دھمکی نہیں دیتے بلکہ اپنی دھمکی کو جامع عمل پہناتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ملکوں کو انہوں نے تباہ کر دیا، لیکن ایک مقام، ایک ملک کے مقابلے پر ان کی کمزوری ظاہر ہو گئی۔ 40 سال سے مسلسل ڈرایا جا رہا ہے، مسلسل دھمکایا جا رہا ہے، ہمارے سامنے سر جھکاؤ ورنہ سر قلم کر دیں گے، آج حملہ کر دیں گے، کل حملہ کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ 40 سال سے مسلسل ڈرایا جا رہا ہے،
مسلسل دھمکایا جا رہا ہے. یہ دھمکی نہیں دیتے ہیں، دھمکی کو جامع عمل بھی پہناتے ہیں. لیکن کیا مجبوری ہے کہ یہاں 40 سال سے مسلسل ڈرایا جا رہا ہے، مسلسل دھمکایا جا رہا ہے، لیکن بال بیگا کرنے کی جرات نہیں ہو سکی. شاید دشمن جانتا ہے کہ اگر ان سے لڑے تو مقابلہ اس قوم سے ہوگا کہ جس نے جینا بھی کربلا سے سیکھا، مرنا بھی کربلا سے سیکھا. یہ جانتے ہیں کہ اگر ان سے لڑے تو مقابلہ ان نوجوانوں سے ہوگا جنہوں نے اکبر سے حوصلہ لیا، مقابلہ ان بچوں سے ہوگا جو قاسم کے نقش قدم پر چلیں گے، جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں چچا میرے نزدیک موت شہر سے زیادہ شہر. اس قوم سے ہوگا جس نے اپنا آئیڈیل اس نوجوان کو بنایا جو اپنے باپ سے کہتا ہے بابا ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ موت ہم پر پڑ جائے یا ہم موت پر پڑ جائے. عزیزوں، رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس، پسماندگان بیٹھے، بیٹا موجود ہے، شوہر موجود ہے. گھر کی رونق گھر کی خاتون ہوا کرتی ہے. اس درد کو علی سے زیادہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا. ایام فاطمیہ بھی چل رہے ہیں. زیغم صاحب سے ایک جملہ کہوں گا تو قرصے کے طور پر. یقیناً شریک حیات اگر چلی جائے تو انسان تنہائیوں کا احساس کرتا ہے، لیکن جب آپ کو تنہائی کا احساس ہو تو علی کی بے کسی پر آنسو بہا. فاطمہ جیسی شریک حیات، فاطمہ جیسی بیوی. آپ جانتے ہیں کہ فاطمہ علی کا کتنا خیال رکھتی تھی. کائنات کا سب سے بہادر انسان علی گھر میں داخل ہوتے بیت شرف میں دیکھا صحن خانہ میں فاطمہ بیٹھی گریا کر رہی ہے. علی سے برداشت نہ ہوا، بنت رسول میری زندگی میں اتنا گریا کیوں کہ یا علی یقیناً مجھ پر مصیبتیں پڑی ہیں، یقیناً مجھ پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن یا علی میں اپنے اوپر ہونے والے مظالم پر نہیں رو رہی ہوں. بنت رسول کس بات پر گریا کر رہی ہے؟ یا علی آپ کی تنہائی پر آنسو بہا رہی ہے، یا علی آپ کی بے کسی کا ماتم کر رہی ہوں. یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. ہائے علی کی مجبوری، ہائے علی کی بے کسی. یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی کی آنکھوں سے آنسو جاری. فاطمہ کے قریب بیٹھ گئے. دختر رسول حالت یہ نہیں ہے کہ مدینے کے لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، بیوی علی سلام کرتا ہے. مدینے کے لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے. ایک مرتبہ فاطمہ تڑپی، فضہ کو آواز دی، فضہ میرا مصلی عبادت بچھا دو. 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، دستے دعا کو بلند کی، آواز دی اللہم عجل وفاتی سریعا. بار الہ فاطمہ کی موت کو قریب کر دے، اس لیے کہ فاطمہ زندہ رہ کے کیا کرے گی جب علی کے سلام کا جواب نہ دیا جائے. میں کہوں گا بیوی یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. بی بی اتنا برداشت نہ ہوا کہ علی کے سلام کا جواب دیا جائے. بی بی ذرا کربلا زینب کے عدم کو سلام کریں. ایک بہن کی نگاہوں کے سامنے ایک بھائی کا جنازہ.
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ چند جملے مسائل کو سننے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ ایک کنیز فاطمہ کی مجلس سے ایک روایت اور زحمت تمام، ایصال ثواب ہو جائے، نذرانہ پیش ہو جائے۔ عزیزو، بنو عباس کا زمانہ، چھٹے امام کا دور، خفتان کا ماحول ہے، شیعوں پر بڑی سختیاں ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ علی کی ایک چاہنے والی ضعیفہ کسی کام سے باہر نکلتی ہے، توجہ کیجیے گا، چند جملے مسائل کے سننے زحمت ختم کر رہا ہوں۔ علی کی چاہنے والی، علی کی شیعہ کسی کام سے گھر سے باہر نکلی، ٹھوکر لگی، زمین پر گری۔ جیسے ہی زمین پر گری، اس نے آواز دی، یا فاطمۃ الزہرا ادرکنی، بی بی میری مدد کیجئے۔ اور شہزادی کے قاتلوں پر اس ضعیفہ نے لعنت بھیجی۔ بنو عباس کے جاسوس موجود تھے، علی کی محبت کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ امام کے چاہنے والوں نے بھی یہ منظر دیکھا، چھٹے امام کے صحابیوں نے منظر دیکھا، دوڑے دوڑے امام کی خدمت میں آئے، مولا آپ کی چاہنے والی کو گرفتار کر لیا گیا، کہ اس کا جرم کیا تھا؟ مولا کوئی جرم نہ تھا، بس ہم نے دیکھا کہ جب اس کے ٹھوکر لگی، جب وہ زمین پر گری، تو اس نے اپنی مدد کے لیے آپ کی جدہ کو آواز دی، آپ کی جدہ کے قاتلوں پر لعنت بھیجی۔ جیسے ہی امام نے یہ سنا، امام بے چین ہو جاتے ہیں۔ مصلی عبادت بچھا کر دو نماز حاجت پڑھنے کے بعد امام نے دست دعا کو بلند کیا، بار الہ تجھے ہماری محبت کا واسطہ، پالنے والے تجھے ہماری ولایت کا واسطہ، ہماری چاہنے والی کو آزاد کر دے۔ عزیزو، اب امام کی دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ کسی نے آ کے اطلاع دی، مولا آپ کی چاہنے والی کو آزاد کر دیا گیا، کہ جاؤ ہمارا پیغام دو، مجھے اس سے ایک سوال کرنا ہے، اسے یہاں بلا کر لاؤ۔ امام کا پیغام پہنچا، چاہنے والی دوڑی دوڑی امام کی خدمت میں حاضر ہوئی، ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑی ہے، مولا آپ نے طلب کیا ہے، مولا آپ نے بلایا ہے؟ کہا میں نے تجھے بلایا ہے۔ مولا بتائیے کیا حکم ہے؟ کہ میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو، یاد کیجیے گا اس روایت کو، اور امام کی بے کسی کو محسوس کیجیے گا۔ ایک مرتبہ ضعیفہ کہتی ہے، مولا کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے، مولا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی۔ امام کہتے ہیں نہیں، تجھ سے کوئی خطا اور غلطی نہیں ہوئی، بس تجھ سے ایک سوال کرنا، اتنا بتا دے کہ جب تو گھر سے نکلی، تجھے ٹھوکر لگی، زمین پر گری، تو نے میری جدہ کو پکارا۔ ہمارے شیعوں پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ میرے جد علی مرتضیٰ کو پکارتے ہیں۔ اے بی بی، تجھے کیا ہوا کہ تو نے میرے جد علی کو نہ پکار کے میری جدہ فاطمہ کو پکارا؟ تو مجلس ختم ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ ضعیفہ کہتی ہے، مولا جیسے ہی میرے ٹھوکر لگی، میں زمین پر گری، میری پسلیوں میں چوٹ آ گئی۔ مولا جیسے ہی پسلیوں میں چوٹ آئی، مجھے آپ کی جدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آ گئی، مجھے مدینے کا وہ منظر یاد آ گیا جب شہزادی در و دیوار کے درمیان ایک مرتبہ آواز دیتی ہے، فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میرا بچہ مر گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ إلہی بحق محمد انت المحمود، الہی بحق علی انت الاعلی، الہی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، الہی بحق الحسن وانت المحسن، الہی بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، الہی بحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہم انی نسألک زیادۃ فی العلم وصحۃ فی الجسم وبرکۃ فی الرزق وطولا فی العمر وتوبۃ قبل الموت وراحۃ عند الموت ونجاۃ من النار ودخولا فی الجنہ وعافیۃ من کل بلاء الدنیا
الہی اعمالنا قلیل وحاجاتنا کثیر وانت اعلم بصیر فانک علی کل شیء قدیر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نزہت فاطمہ بنت مظاہر حسین مرحوم کی روح کے ساتھ